بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں میں کما کر قرضہ ادا کر دوں گی، مجھے انکل کے ساتھ مت بھیجو۔ 15 سالہ عائشہ کی فریاد۔ میں چھت پر کھڑی ارد گرد کا نظارہ دیکھ رہی تھی جب میری نظر پڑوسیوں کے گھر پر پڑی۔ وہاں 15 سالہ عائشہ رو رو کر اپنی ماں سے کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ عائشہ کی ماں بار بار نفی میں سر ہلاتی، جس پر عائشہ مزید شدت سے کچھ کہنے لگ جاتی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ بھلا ایسی بھی کیا بات ہے کہ بچی جا کر اپنی ماں کے قدموں میں ہی بیٹھ گئی ہے۔ اچانک سے عائشہ کی ماں چارپائی سے اٹھی تو عائشہ بھی روتی ہوئی ساتھ ہی اٹھ گئی اور اپنی ماں کے پیچھے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں باہر نکلی تو وہ پھر پیچھے تھی۔ مجھے اب واقعی پریشانی ہونے لگی۔ ضرور وہ بچی ماں سے کچھ منوانے کی بات کر رہی تھی، مگر کیا؟ میں اسی شش و پنج کا شکار تھی جب عائشہ کی ماں نے ایک زوردار تھپڑ اس بچی کو رسید کر دیا۔ وہ تھپڑ اتنا زور آور تھا کہ بچی سنبھل نہ پائی اور لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی، مگر اس کی ماں کو اب بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ دوبارہ سے چارپائی پر بیٹھ کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا کہ ایک بچی پر بلا وجہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیا تھی۔ اگر وہ کوئی فرمائش کر رہی ہے تو اسے وہ شے نہ لے کر دو۔ اب یہ تو نہیں بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دو۔ میں واپس جانے کے لیے مڑی، مگر ایک بہت عجیب شے وقوع پذیر ہوئی جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے گھر ایک آدمی آیا جو اچھی خاصی درمیانی عمر کا تھا۔ وہ آدمی منہ اٹھائے بغیر دستک دیے یا اجازت لیے ہی ان کے گھر چلا آیا۔ اب میں اس محلے میں رہتی تھی، سب کو اچھے سے جانتی تھی، مگر اس آدمی کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر کے اندر آیا تو عائشہ کی ماں نے جلدی سے چارپائی سے اٹھ کر اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور عائشہ کو گھورنے لگی، مگر وہ بچی ہنوز روئے جا رہی تھی۔ جب عائشہ نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی تو وہ خود ہی کچن سے ایک گلاس پانی لے کر آئی اور اس آدمی کو پانی پکڑا کر اپنی بیٹی عائشہ کو آگے کر دیا۔ اس آدمی کی نگاہیں بہت غلیظ تھیں۔ وہ بڑا متجسس ہو کر بچی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ان کے درمیان کوئی بات ہوئی اور وہ آدمی بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا واپس چلا گیا، جس کے جانے کے بعد وہ عورت بڑی خوش لگ رہی تھی، گویا سکون کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں اتر گئی ہو۔ آدمی کے جانے کے بعد وہ غصے سے اپنی بیٹی کو کچھ کہنے لگی، مگر جب بیٹی نے اس کی بات نہیں مانی تو اس کا بازو تھام کر اسے ایک کمرے میں بند کر دیا اور خود گھر سے باہر چلی گئی۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی اور سوچا مجھے اس لڑکی کی مدد کرنی چاہیے، پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہے۔ یہی سوچ کر میں چھت سے نیچے اتری اور چادر اوڑھ کر پڑوسن کے گھر گئی۔ گھر کا دروازہ باہر سے بند تھا تو میں بڑے آرام سے اندر چلی گئی، مگر جیسے ہی اس کمرے تک پہنچ کر دروازہ کھولنے لگی جہاں پڑوسن نے عائشہ کو بند کیا تھا، پیچھے سے مجھے پڑوسن کی آواز سنائی دی جو بہت غصے سے پوچھ رہی تھی، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور ہو کون تم؟ میں مڑی تو پڑوسن نے کرختگی سے پوچھا، ہاں گل، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ ہم لوگ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے، سو وہ میرا نام پکار کر بولی۔ میں نے بوکھلا کر کہا، نہیں آنٹی، وہ میں عائشہ کا پتہ کرنے آئی تھی۔ ہمارے گھر اماں نے کچھ کپڑے نکالے تھے تو سوچا عائشہ کو شاید پورے آ جائیں، بس اسی لیے بلانے آئی تھی، مگر گھر پر مجھے کوئی دکھائی ہی نہیں دیا۔ ابھی اس کمرے سے آواز آئی تو سوچا شاید یہاں ہو عائشہ، بس وہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اتنی لمبی بات بمشکل مکمل کرنے کے بعد چند لمبے گہرے سانس لیے تو وہ عورت مجھے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد بولی، ابھی عائشہ گھر پر نہیں ہے، ویسے بھی ہمیں نہیں چاہیے کپڑے، اور دھیان رکھا کرو جب کوئی گھر پر نہ ہو تو دروازے سے ہی لوٹ جاتے ہیں، بلا وجہ اندر جا کر اس گھر کی تلاشی نہیں شروع کر دیتے۔ پڑوسن نے عائشہ سے متعلق جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ میری کلاس بھی لے ڈالی اور مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا، جس پر میں بددل ہو کر ان کے گھر سے نکل آئی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا جو عورت اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اتنی تلخی سے بات کر سکتی ہے وہ اپنی بیٹی سے کیسے بات کرے گی۔ میں گھر آئی تو امی نے پوچھا، کہاں گئی تھی گل؟ میں نے جواب میں امی کو پوری بات بتا دی، جس پر وہ بہت حیران ہوئی اور مجھے تنقید کی کہ دوسرے لوگوں کے معاملے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے سے دور رہو، ورنہ اتنا نقصان ظلم سہنے والے کو نہیں ہوتا جتنا بچانے والے کو اکثر ہو جاتا ہے۔ امی کی بات بھی اپنی جگہ درست تھی۔ میں نے پھر بھی کہا، امی آپ بلوا لینا کسی طرح عائشہ کو یہاں، میں مدد کروں گی اس کی، مگر امی اب کی مرتبہ غصے سے بولی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی مدد کی جائے، الٹا مدد گلے پڑ جاتی ہے، جاؤ آپ کچن دیکھو۔ میں کچن میں چلی آئی، تبھی مجھے وہ کھڑکی نظر آئی جو بہت عرصے سے بند تھی، مگر سیدھا عائشہ کے گھر میں ہی کھلتی تھی۔ امی کو اپنے گھر میں دوسرے لوگوں کی تانکا جھانکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، سو جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو اسی روز امی نے وہ کھڑکی بند کروا کر اس پر تالا ڈلوا دیا تھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق
میں نے جلدی سے اس کھڑکی کا تالا دیکھا اور کام نپٹا کر اوپر آ گئی۔ اس کی چابی اسٹور میں پڑی ہوگی، یہی سوچ کر ہر جگہ کھنگالی تو بالآخر ایک دراز میں پرانی چابیوں کا گچھا دکھائی دیا جس میں وہ چابی بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ چابی نکال کر چھپا لی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسی وقت امی بھی میرے کمرے میں آئیں اور کہا کہ وہ بازار جا رہی ہیں، 1-2 گھنٹوں تک آ جائیں گی، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو چلو۔ مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ اس سے اچھا موقع مجھے کبھی بھی نہیں ملتا۔ امی تو مجھے لے جانے پر بضد تھیں، مگر میں نے منع کر دیا اور کہا سر میں درد ہے، سو انہیں اکیلا جانا پڑا۔ وہ گھر سے چلی گئیں تو میں نے فٹافٹ تالے میں تیل لگا کر چابی ٹرائی کی تو وہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ اب یہ ڈر تھا کہ اس کھلی کھڑکی کو کوئی نہ دیکھ لے، سو تھوڑی تھوڑی کر کے کھولی، مگر اس وقت ان کے گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ صحن اور برآمدہ خالی پڑے تھے۔ جس کمرے میں عائشہ کو بند کیا گیا تھا وہ ہنوز ویسے ہی بند تھا، یعنی اس کی امی واقعی گھر سے باہر گئی تھی۔ جب دوپہر کو میں گئی تھی تب شاید وہ اپنی کوئی چیز بھول گئی تھی اور وہی اٹھانے کے لیے واپس پلٹی تھی، سو میں نے جلدی سے کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور ان کے گھر چلی گئی۔ کمرے کے دروازے کو صرف کنڈی لگی تھی، سو دھڑکتے دل کے ساتھ کنڈی کھولی تو سامنے عائشہ بے ہوشی کی حالت میں فرش پر آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات بالکل واضح تھے، گویا وہ بہت تکلیف میں ہو۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں اٹھی تو مجبوراً مجھے واپس پلٹنا پڑا کیونکہ اس کی ماں کسی بھی وقت گھر میں آ سکتی تھی اور اگر اس بار وہ مجھے وہاں پر دیکھ لیتی تو میری خیر نہیں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں واپس آ گئی، مگر میرے دل میں اس بچی کے لیے بے انتہا کا خوف تھا۔ پتہ نہیں کس مشکل میں ہے، کیونکہ محلے والے کہتے تھے وہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے گھر بھی جانے سے لوگ کتراتے تھے۔ ہمارا کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تو اس متعلق کوئی علم نہیں تھا، لیکن آج میں عائشہ کی ماں کی زبانی جو سن چکی تھی سو کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ میں گھر واپس آئی تو پھر کمرے میں چلی گئی تاکہ سکون سے اس بچی کے لیے کچھ سوچ سکوں، مگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پوری رات میں نے بڑی بے چینی میں گزاری، مجھے رہ رہ کر عائشہ یاد آ رہی تھی۔ اگلے روز میں نے اپنے چند پرانے جوڑے نکالے اور عائشہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں گئی تو سامنے ایک عجیب ہی قیامت برپا تھی۔ جو آدمی کل آیا تھا وہ آج بھی آیا ہوا تھا۔ صحن میں وہ عورت، عائشہ اور وہی مرد کھڑے تھے۔ پڑوسن بار بار عائشہ کو ڈانٹ رہی تھی کہ جاؤ، چلی جاؤ، مگر وہ 4 بار نفی میں سر ہلا رہی تھی، جبکہ وہ مرد بڑی شیطانی مسکراہٹ سے عائشہ کو گھورنے میں مصروف تھا۔ عائشہ کا ایک جملہ میرے کانوں میں پڑا کہ امی مجھے اس مرد کے ساتھ مت بھیجو، میں کما کر تمہارا سارا قرض اتار دوں گی۔ مگر پڑوسن کے تو گویا سر پر جوں بھی نہیں رینگ رہی تھی۔ جیسے ہی پڑوسن کی نظر مجھ پر پڑی اس نے فوراً سے عائشہ کو کہا چپ کر جاؤ، اب تمہارے منہ سے آواز نہ نکلے۔ ساتھ ہی وہ مرد بھی مڑ کر مجھے دیکھنے لگا تو پڑوسن نے سخت لہجے میں مجھ سے پوچھا کیوں لڑکی، اپنے گھر میں چین نہیں ہے تمہیں؟ سارا دن لور لور پھرتی ہو۔ اس بات پر مجھے بے حد غصہ چڑھا، مگر میں برداشت کر گئی اور کہا آنٹی وہ کپڑوں کا بتایا تھا نا، عائشہ آئی نہیں تو میں خود ہی یہ کپڑے لے آئی۔ پڑوسن نے ایک نظر کپڑوں کو دیکھا پھر کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے، لے جاؤ، اب دوبارہ مت آ جانا۔ میں نے ضبط کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا عائشہ کو بالکل پورے ہوں گے، ایک مرتبہ پوچھ تو لیں۔ وہ میری بات پر ایک دم سے اکتا گئی اور کہا اچھا وہاں رکھ دو، تم تو عجیب ہی بھاروں پر ہی سوار ہو گئی ہو۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ کپڑے وہیں پر رکھ دیے اور پڑوسن سے کہا آپ کو امی بھی بلا رہی ہیں، شاید کچھ پیسے دینا چاہتی ہیں۔ مگر میری بات نظر انداز کر کے وہ بولی نہیں، اپنی امی سے کہہ دینا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، جتنی اس نے مدد کر دی اس کا بہت شکریہ، اب جاؤ تم۔ میں جانے کے لیے مڑی تو وہ مرد میرے متعلق پڑوسن کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، جس پر پڑوسن نے پہلے تو نفی میں سر ہلایا، مگر اس مرد کا اصرار بڑھ گیا تو وہ کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا کر کہنے لگی گل میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں، تم تھوڑی دیر یہاں رک جاؤ، عائشہ کے لیے ہے۔ اس بات پر وہ مرد ایک دم سے کھل گیا اور وہ دونوں گھر سے باہر چلے گئے، جبکہ مجھے بھی موقع مل چکا تھا کہ میں اس بچی سے بات کر سکوں۔ میں جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس گئی اور پوچھا کیا ہوا ہے، یہ آدمی کیوں تمہارے گھر ہے اور تمہاری امی کیا چاہتی ہیں تم سے؟ اس پر عائشہ نے کچھ نہیں کہا، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی، اگر تم ایسے ہی روتی رہی تو کچھ نہیں بنے گا، سو جو بھی بات ہے مجھے بتا دو۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ بتانے لگی کہ میری ماں مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، تشدد کرتی ہے، اور مگر اس کا اور مکمل نہیں ہوا۔ جب پڑوسن واپس آ گئی تو میں نے اس بچی کو چپ کر جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ مرد اب پڑوسن کے ساتھ نہیں تھا، سو میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا آنٹی کیا میں عائشہ کو اپنے گھر لے جاؤں کچھ دیر کے لیے؟ میرا اور بھی سامان ہے، وہ بھی اسے دے دوں گی۔ اس مرتبہ وہ بالکل بھی آگ وگولا نہیں ہوئی اور کہا ہاں لے جاؤ، مگر شام سے پہلے بھیج دینا، میں بھی کہیں پر جا رہی ہوں، سو پورا دن واپس نہیں آ سکوں گی۔ ساتھ ہی پڑوسن نے عائشہ کو کوئی اشارہ کیا اور اس کے کان میں کچھ بول کر اسے میرے ساتھ بھیج دیا۔ میں بہت خوش تھی
کہ چلو اب مجھے پوری بات پتہ چل جائے گی اور میں ایک بے بس کی مدد کر سکوں گی۔ ہمارے وہاں سے جاتے ہی پڑوسن بھی گھر سے نکل گئی۔ ہم دونوں میرے گھر آ گئے۔ وہاں امی نے پوچھا کہ اسے کیوں لائی ہو، تو میں نے انہیں بس اشاروں کناروں میں یہی کچھ بتایا تھا جو یقیناً وہ نہیں سمجھ سکی ہوں گی۔ عائشہ کو ساتھ لیے میں اوپر آ گئی اور کہا مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ ڈرنے لگی تو میں نے اسے پرسکون کیا اور پانی پلایا، ساتھ ہی دوبارہ سے اصرار کیا کہ مجھے جو بات ہے بتاؤ۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ میری ماں میری حقیقت میں ماں نہیں ہے، اس نے مجھے ایک پارک سے اٹھایا تھا۔ یہ بات میرے لیے انتہائی شاکنگ تھی کیونکہ پورے محلے کو پتا تھا عائشہ ہماری پڑوسن کی ہی بیٹی ہے۔ میں نے پوچھا تمہیں یہ سب باتیں کیسے پتا؟ تو وہ کہنے لگی کیونکہ تب میں 5 سال کی تھی، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں اپنے والدین کے ساتھ ایک پارک میں گئی تھی کھیلنے۔ میرے ابو میرے لیے آئس کریم لینے گئے تو میں وہاں سے کھیلتے ہوئے بھاگ پڑی۔ باہر آئی تو اتنے بڑے پارک میں گم گئی تھی، بس روئی جا رہی تھی کیونکہ بھول گئی تھی امی ابو کہاں پر ہیں۔ وہیں ایک عورت ملی، اس نے بڑے پیار سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو میں نے اسے بتایا میں گم ہو گئی ہوں، میرے ابو آئس کریم لینے گئے تھے، جس پر عورت نے بڑے پیار سے مجھے آئس کریم دلائی اور کہا چلو میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس لے جاؤں۔ میں بچی تھی، اتنی سی بات پر ہی خوش ہو گئی اور بڑے مزے سے آئس کریم کھاتے ہوئے اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ مجھے ایک تنگ سے گھر میں لے گئی اور وہاں لے جا کر مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں گھبرا گئی تھی تو رونا شروع کر دیا، جس پر وہ عورت بولی اب جتنا مرضی شور کرو، تمہارے والدین یہاں نہیں آئیں گے۔ میں اور زیادہ رونے لگی۔ پھر اس نے مجھے بہت مار لگائی، بے حد تشدد کیا اور کھانا دینا بھی بند کر دیا۔ میں اس کمرے میں تقریباً 1 ہفتہ بند رہی اور وہ 1 ہفتہ میری زندگی کا بدترین دور تھا، جسے میں چاہوں بھی تو بلا نہیں سکتی، چاہے کچھ بھی تھا۔ لیکن یہ مجھے علم تھا کہ میں اپنے ہی شہر میں ہوں اور جلد ہی اپنے والدین تک پہنچ جاؤں گی۔ مگر اس عورت نے میری اس امید پر بھی پانی پھیر دیا اور ایک دن اس بند کمرے میں مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے والدین مر چکے ہیں، وہ تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے، مگر تم انہیں نہیں ملی تو وہ اب مر چکے ہیں۔ مرنے کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ وہ کبھی بھی تمہارے پاس واپس نہیں آئیں گے، ہمیشہ تم اکیلی رہو گی۔ اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اور میری حالت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ عورت کہنے لگی اگر تم کوئی بدتمیزی نہ کرو، شور نہ کرو، تو میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں گی اور ہمیشہ تم سے تمہارے والدین سے بھی بڑھ کر پیار کروں گی۔ اگر تم میری بیٹی نہیں بننا چاہتی تو تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں مار کر کسی کچرے دان میں پھینک دوں گی۔ اس بات نے مجھے ایک دم سے ڈرا دیا اور میں نے کہا نہیں مجھے مارنا اور مجھے اپنی بیٹی بنا لو، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی، کسی بات سے بھی انکار نہیں کروں گی، بس تم مجھے مارنا مت، تھپڑ سے بھی نہ مارنا۔ سو اس عورت نے حامی بھر لی اور کہا آج کے بعد میں اسے اماں بلاؤں گی۔ وہ دن گیا اور آج کا دن ہے، میں اپنے خاندان کی قاتلہ کو ماں ہی بلاتی ہوں۔ پھر ہم وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر اس شہر سے بہت دور آ گئے۔ مجھے تو اب اپنے شہر کا نام بھی یاد نہیں، پتہ نہیں کیا تھا، والدین کی شکلیں پھر کیسے یاد ہوتی۔ سو اس شہر میں آ کر اماں مجھے یہاں پر لے آئیں اور اس بات سے خبردار کر دیا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا کہ تم میری بیٹی نہیں ہو تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا اور میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گی۔ تم نے کسی سے بھی دوستی نہیں کرنی، نہ ہی کسی کے گھر جانا ہے، بس یہاں پر ہی سارا دن رہو گی اور کام کاج کرو گی۔ میں مان گئی کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی بھی چارہ نہیں تھا جو میں استعمال کر کے وہاں سے فرار ہو سکتی۔ میں نے ان 15 سالوں میں اماں کی ہر بات مانی ہے اور کسی سے دوستی نہیں کی۔ ہمارے گھر اگر کوئی بچہ مجھ سے کھیلنے بھی آ جاتا تو اماں اسے گھر سے بھگا دیتی اور اکثر تو مجھے اور اس بچے کو مار بھی پڑ جایا کرتی تھی۔ بات یہیں تک نہیں تھی، اماں کا تشدد دن بدن بڑھتا گیا اور وہ مجھے کھانا دینا بند ہو گئی۔ پھر ایک روز اماں نے مجھے کہا عائشہ تو بن سنور کر رہا کر۔ میں بڑی حیران ہوئی اور پوچھا اماں کہاں تو مجھے ایک وقت کی روٹی نہیں دیتی اور کہاں تو مجھے بن سنور کر رہنے کا بول رہی ہے۔ یہ بات عائشہ کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی بے حد اچنبے کا باعث تھی کہ کہاں وہ بچی ہے اور اسے بننے سنورنے کا بولا جا رہا ہے۔ خیر اس دن اماں نے مجھے بڑے اچھے کپڑے لا کر دیے اور کہا یہ سب پہننا، مگر مجھے الجھن ہوتی تھی، ان پر موتی اور نہ جانے کیا کچھ لگا ہوتا تھا۔ سو میں نے ایک دن ان کی جگہ پرانے کپڑے پہن لیے اور اسی دن اماں کا کوئی مہمان آ گیا۔ اماں نے مجھے چائے لانے کو بولا۔ میں اسی میلی حالت میں جب چائے لے کر گئی تو وہ اماں کا مہمان مجھ پر بہت ہنسا تھا۔ اماں کو کہتا یہ کام والی ہے کیا؟ اماں نے پتہ نہیں اسے کیا کہا اور جب وہ گھر سے چلا گیا تو اس نے ڈنڈا اٹھا کر مجھے خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ میرے پورے جسم پر نیلوں کے نشانات پڑ گئے اور میں پورے 2 دن بے ہوشی کی حالت میں رہی۔ اس دوران اماں نے ایک مرتبہ بھی میری طرف دھیان نہیں دیا۔ خیر ان 2 دن کے بعد میں نے اس کی ہدایت کے مطابق بن سنور کر رہنا شروع کر دیا، بھلے سے بہت گرمی ہو یا کچھ بھی، میں وہ چبھن والے کپڑے پہن کر گھر کے سارے کام کاج نپٹایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن اماں مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ اماں کے ساتھ بازار گئی اور وہ بہت گندا بازار تھا، وہاں ہر جانب عورتیں ہی عورتیں تھیں،
انہوں نے گندے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اماں مجھے ایک تنگ سے گھر میں لے گئی اور عجیب ہی بولی میں کوئی بات کرنے لگی۔ شاید مجھے اس بڈھی عورت کو دینا چاہتی تھی، مگر اس عورت نے انکار کر دیا۔ اس طرح کئی جگہوں پر اماں مجھے لے گئی، مگر کسی نے بھی نہیں رکھا اور ہر کوئی اماں کو اپنے گھر سے باہر بھگا دیتا۔ پھر واپسی پر اماں نے ایک مرتبہ دوبارہ میرا وہی حال کیا جو پہلے کیا تھا، یعنی اس مرتبہ تو سچ مچ میں چمڑی ادھیڑ کر رکھتی تھی۔ میں نے سوچا یہاں رہنے سے بہتر ہے بھاگ جاؤں، مگر بھاگ کر جاؤں گی کہاں؟ میرے کون سے والدین ہیں یا کوئی اپنا جہاں میں اپنا سر چھپا سکوں؟ اتنا بول کر وہ رونے لگی۔ مجھے اس بچی پر بہت ترس آ رہا تھا کہ کس کربناک حالت میں وہ زندگی گزار رہی ہے، اوپر سے اتنی بے بس اور بے آسرا۔ میں نے پوچھا تو وہ مرد کون تھا جو تمہیں بار بار لے جانے کی بات کر رہا تھا اور تم انکار کر رہی تھی کیونکہ تم اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی؟ اس بات پر وہ ڈر گئی اور چپ ہو گئی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے پوچھا، عائشہ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، مگر وہ ہنوز نفی میں ہی سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کہیں بھی تو نہیں، وہ آدمی مجھے کہیں نہیں لے جا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ضرور پڑوسن نے اس بچی کو ڈرایا ہوگا اور یہ بات بتانے سے منع کیا ہوگا، ورنہ وہ اپنی پچھلی تمام باتیں بغیر کسی جھجک یا ڈر کے مجھے بتاتی چلی گئی تھی۔ ایک مرتبہ بھی درمیان میں نہیں رکی۔ میں نے کہا، تمہیں تمہاری ماں نے منع کیا ہے؟ تو وہ جلدی سے بولی، نہیں تو تمہیں کیوں بتاؤں؟ میں سمجھ چکی تھی، سو اسے کہا، تم ادھر میرے بستر پر سو جاؤ، مگر وہ بہت شدید ڈری ہوئی تھی، لیٹ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے ایک شربت کے گلاس میں تھوڑی نیند کی دوا ملا کر اسے پلا دی تاکہ وہ کچھ پرسکون ہو جائے اور آرام سے سو سکے۔ شربت بھی اس نے بڑی مشکل سے پیا اور وہ پیتے ہی سو گئی۔ تو میں نیچے آئی جہاں اماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولی، کیا بات ہے گل، تم کیوں اتنی مشکوک حرکتیں کر رہی ہو؟ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ اس بچی کے معاملے میں مت پڑنا تو تم کیوں نہیں باز آ رہی ہو؟ میں اماں کی پریشانی بھی سمجھ سکتی تھی۔ اماں کو میں نے ساری بات بتا دی تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اسے مجھ سے زیادہ دکھ اس بچی کے لیے ہو رہا تھا جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اوپر سے اس پر اتنا ظلم ہو رہا تھا۔ مگر اماں پھر بھی کہنے لگی، دیکھو گل، تم دھیان رکھنا، کہیں بیٹا خود مت اس مصیبت میں پھنس جانا۔ تمہارا کون سا کوئی باپ یا بھائی یہاں بیٹھا ہے؟ اگر کچھ ہو گیا تو دوسرے ملک سے آنا کس قدر دشوار ہے، تم بھی سمجھ سکتی ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اس وقت میں اماں کی باتیں سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ واپس اوپر آئی تو عائشہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ عین اسی وقت پڑوسن عائشہ کو لینے ہمارے گھر آ گئی تو میں نے اسے دکھایا کہ دیکھیں، وہ تو جب سے آئی ہے سو رہی ہے۔ پڑوسن کی تسلی ہو گئی تو وہ کہنے لگی، جب اٹھ جائے گل بیٹا تم اسے اپنے ساتھ لے آنا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس عورت کا لہجہ اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے بھلا، جبکہ اسے تو تمیز سے بات کرنا بھی نہیں آتی۔ مگر میں چپ رہی اور جتنی نرمی سے اس نے بات کی تھی میں نے بھی اتنی ہی نرمی سے جواب دیا۔ جب عائشہ کی آنکھ کھلی تو میں اسے چھوڑنے اس کے گھر گئی، مگر آگے ایک نئی دنیا ہی آباد تھی۔ ان کے گھر کے صحن میں 2-3 مرد بیٹھے تھے، جن میں سے ایک صبح والا آدمی بھی تھا جو مجھے دیکھتے ہی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ عجیب و غریب اشارے کرنے لگا۔ میں عائشہ کو وہیں پر چھوڑ کر واپس جانے لگی تو اس کی ماں نے مجھے بلا لیا اور کہا، تھوڑی دیر بیٹھو، عائشہ کی تو دوستی ہو گئی ہوگی تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا، نہیں، میں جاؤں گی گھر، مگر وہ بضد تھی کہ بس تم ہمارے ساتھ بیٹھو۔ مگر میں نہیں مانی کیونکہ وہاں جتنے گندے مرد بیٹھے تھے مجھے ان سے کراہیت ہو رہی تھی۔ جب میں کسی بہانے سے بھی نہیں رکی تو پڑوسن نے کہا، اچھا ایسا کرو، باہر نا گاڑی کھڑی ہے، میں نے عائشہ کے لیے کچھ خریداری کی تھی، تم ایک کام کرو، اس گاڑی میں سے اسے سامان نکال کر پکڑا دو، تو پھر اپنے گھر واپس چلی جانا اور عائشہ کو ادھر بھیج دینا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، مگر مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے، میں اٹھا دیتی ہوں۔ جیسے ہی میں باہر گئی تو سامنے ایک کیری ڈبہ کھڑا تھا اور وہ لاک تھا۔ میں جھنجھلا کر واپس آئی اور پڑوسن کو بتایا کہ گاڑی تو لاکڈ ہے، جس پر وہ قہقہہ لگا کر مسکرائی اور کہا، لو، میں بھی کتنی بھلکڑ ہوں نا، گلی کے بچوں کی وجہ سے لاک لگایا تھا۔ جاؤ رشید، تم گاڑی کھول دو۔ صبح والا آدمی ہی اٹھ کر ہمارے ساتھ چل دیا، جو کہ مجھے نہایت برا لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس کا منہ نوچ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر اب ہر خواہش پر سر تسلیم خم تو نہیں کیا جا سکتا نا بھلا۔ ہم گاڑی کے قریب آئے تو وہ آدمی جسے پڑوسن رشید کہہ رہی تھی، اس نے گاڑی کے اندر بیٹھ کر لاک کھول دیا اور مجھے کہا کہ وہ شاپر اندر پڑا ہے، آ کر اٹھا لو۔ میں نے عائشہ کو کہا، جاؤ وہ شاپر اٹھا لاؤ، تو وہ میری بات مان کر گاڑی کے اندر چلی گئی۔ مگر وہ شاپر شاید اندر پھنسا ہوا تھا، تبھی اس بچی سے نکل نہیں پایا۔ مجبوراً مجھے اندر جانا پڑا تاکہ شاپر نکال سکوں، مگر وہی لمحہ میرے لیے قیامت خیز ثابت ہوا۔ اسی لمحے کیری ڈبے کا دروازہ بند ہوا اور گاڑی فراٹے مار کر بھاگنے لگی۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو میرے آسان خطا ہو گئے اور میں جتنا بھی چلا سکتی تھی چلانے لگی، مگر چونکہ گاڑی کے شیشے سیاہ تھے تو کوئی بھی میری پکار نہیں سن سکا اور ہم اس گاڑی میں مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے اس آدمی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے ایک پستول نکال کر میری جانب کر دی کہ ذرا بھی ہلی تو گولی آر پار گزار دوں گا، سو مجھے پرسکون ہونا پڑا
مگر میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کس طرح یہاں سے بھاگا جائے۔ اوپر سے ایک ڈر اس بات کا بھی تھا کہ کہیں ہم جلد ہی منزل پر نہ پہنچ جائیں۔ مگر شاید اس دن خدا بھی ہمارے ساتھ تھا، جو ایک سنسان راستے پر اچانک سے کیری ڈبہ خراب ہو گیا اور گاڑی لڑکھڑاتے ہوئے اچانک سے رک گئی۔ گاڑی کے رکتے ہی ڈرائیور نے ہمیں اسی گاڑی میں باندھ دیا اور خود اتر کر مسئلہ دیکھنے لگا کہ کیا درپیش ہے۔ اسی لمحے میں نے اور عائشہ نے ایک دوسرے کی مدد کر کے رسیاں کھولی اور چپکے سے گاڑی سے باہر نکل آئے، جبکہ ڈرائیور ارد گرد کسی کی مدد لینے گیا ہوا تھا۔ وہ اس قدر پریشان تھا کہ ہم بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ جب ہم نے دیکھا ڈرائیور باہر نہیں ہے تو میں اور عائشہ دونوں ہی وہاں سے بھاگنے لگیں کہ کسی بھی جگہ چھپ سکیں، کیونکہ اگر اس بندے نے ہمیں پکڑ لیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ بھاگتے بھاگتے ہم ایک گاڑی سے بری طرح ٹکرا گئے۔ میں اندر سے بہت ڈر چکی تھی کہ ابھی تو ایک مصیبت سے نکلے ہیں، اتنی جلدی دوسری مصیبت بھی گلے پڑنے لگی ہے۔ مگر شکر خدا کا کہ وہ کوئی مصیبت نہیں تھی، بلکہ شاید ہمارے لیے ہی کوئی خدائی امداد بھیجی گئی تھی۔ جس گاڑی سے ہم ٹکرائے تھے وہ پولیس کی گاڑی تھی۔ پولیس کا ایک آدمی کرختگی سے بولا، لڑکیوں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جس کے نتیجے میں نے اس آدمی کی ساری بات پولیس کے گوش گزار کر دی اور وہ ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس آدمی کو ڈھونڈنے لگے، جو کہ جلد ہی اپنے کیری ڈبے کے پاس پریشان حالت میں کھڑا مل گیا تھا۔ پولیس نے اسے فوراً سے پکڑ کر ہمارے ساتھ ہی بٹھا دیا تھا اور پوچھا کہ یہ سب کس کے کہنے پر کیا۔ پہلے تو وہ کچھ بھی نہیں بولا، مگر جب پولیس نے اسے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، کل میں اس چھوٹی سی بچی کا سودا اس کی ماں سے کر کے گیا تھا کوٹھے پر رکھنے کے لیے، اور آج اس بچی کو لینے آیا تو یہ لڑکی بھی دکھائی دی۔ میں نے اسے 3 گنا اضافی رقم دینے کا وعدہ کیا اور کہا یہ لڑکی بھی چاہیے، جس پر اس عورت نے ایک منصوبہ بنا کر دھوکے سے ان دونوں لڑکیوں کو میری گاڑی پر سوار کر دیا۔ میں ان دونوں کو کوٹھے پر ہی لے جا رہا تھا جب گاڑی خراب ہو گئی۔ اس آدمی کے بتاتے ہی ہم واپس اپنے محلے میں گئے اور اس عورت کو پولیس نے پکڑ لیا۔ ساتھ ہی عائشہ کو قانون کی نگرانی میں رکھنے کی بات کی، مگر میری امی نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنا لیا۔ بھلے سے مشکلات آتی ہیں، مگر کبھی کبھار ان کی شدت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہوتا ہے، جیسے عائشہ کی زندگی میں ہوا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔